والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيها يفرق كل أمر حكيم. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ. چوم کے گنبد حضرا جو فضا آئے گی. جو نعت پڑھنے لگا ہوں آپ کی کانوں نے ابھی تک سنی نہیں ہوگی. مزے تب آتا ہے، خود لکھو خود بیان کرو. چوم کر گنبد حضرا جو فضا آئے گی، میرے آنگن میں بھی خوشیوں کی بہار آئے گی. خواب میں دیں گے قلم نعت نگاری کے لیے. آقا کا بن کر تو دیکھ، خواب میں آ کے بھی تمہیں نواز دیں گے. خواب میں دیں گے قلم نعت نگاری کے لیے، پھر اسی نعت سے تقدیر سنور جائے گی. پھر اسی نعت سے تقدیر سنور جائے گی. باب جنت پہ پڑھوں گا میں درود اور سلام. اس لیے سرکار کے غلام یہاں درود و سلام پڑھتے ہیں کہ وہاں بھی یہ کام کرنا. ابھی سے عادت ڈال لو، ابھی سے عادت ڈال لو، وہاں آسانی ہو جائے گی. باب جنت پہ پڑھوں گا میں درود اور سلام. حور و غلمان کی دنیا اسے دہرائے گی. حور و غلمان
جان کی دنیا اسے دہرائے گی۔ بڑھ گئی پیاس تو آقا کو صدائیں دوں گا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ لبیک یا رسول اللہ۔ اس لیے یہاں سے اپنا تیاری کر لو، وہاں بھی یہ کام کرنا ہے۔ بڑھ گئی پیاس تو آقا کو صدائیں دوں گا، سلسبیلا کہ میرے سامنے لہرائے گی، سلسبیلا کہ میرے سامنے لہرائے گی۔ نعت پڑھتا ہوا نکلوں گا میں روزے محشر، نعت پڑھتا ہوا نکلوں گا میں روزے محشر، آگ دوزخ کی مجھے دیکھ کے چھپ جائے گی، انشاءاللہ آگ دوزخ کی مجھے دیکھ کہ چھپ جائے گی، چوم کر گنبد حضرا جو فضا آئے گی۔ اللہ سبحانہ ہو کی حمد و ثنا کے بعد اللہ سبحانہ ہو کے بڑے لاڈلے بڑے پیارے محبوب لنائے غیوب مولا کل فخر رسول خادی سبل سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ کہ در یتیم شفیع المذنبین، ہم سب کی دلوں کی تسکین حضور رحمت للعالمین علیہ تحیت و تسلیم کہ بارگاہ قدسیہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کیا۔ چند اشعار بے مثل محبوب کی ذات قدسیہ کی نظر۔ تو سامعین جی وقار، آج ہے بھی شب بارات، تو جو آیا مقدسہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، یہ 25واں پارہ ہے، سورہ الدخان ہے، آیا نمبر 4 ہے۔ اپنی بات کرنے کا عادی نہیں، بات خدا کی کرتا ہوں یا مصطفیٰ کی کرتا ہوں، اس کے بعد پھر مصطفیٰ کریم کے غلاموں کی کرتا ہوں۔ بڑے کمال جملے ہیں۔ میں فی ہا، کیونکہ لیلہ تم جو ہے نا یہ مونس ہے، یہاں ہا بھی مونس کی ضمیر ہے، انگلش میں ہر سے لے آتا ہے۔ فی ہا اس رات میں، فی ہا اس رات میں یفرقو فیصلہ کر دیا جاتا ہے، تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ پریزنٹ ڈیفینٹ پیسو وائز ہے یہ تو اللہ کا فضل ہے نا، میں قرآن مقدس کو انگلش، عربی، اردو، پنجابی ہر زبان میں ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں۔ فی ہا یفرقو، اس رات میں فیصلہ فرما دیا جاتا ہے، کلو امر حکیم، ہر حکمت والے کام کا۔ therein every wise affair is made distinct, therein all matters of wisdom are sorted out for decree۔ اس رات میں تمام حکمت والے کاموں کا فیصلہ فرما دیا جاتا ہے۔ اور میرے آقا کریم فرماتے ہیں کہ اسرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ وہ رجسٹر دیتے ہیں کہ اس سال جس نے پیدا ہونا ہوتا ہے اس کا نام لکھا جاتا ہے، جس نے وصال کرنا ہوتا ہے اس کا نام، اس کی جگہ، اس کا وقت تاریخ دیا جاتا ہے۔ آگے جا کے میں حدیث قدسیہ بھی بیان کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں بتا دوں کہ شب برات کا معنی کیا ہے۔ شب جو ہے یہ فارسی کا لفظ ہے، پرشین کا ورڈ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے رات۔ برات یہ عربی کا ہے، اس کے 4 معنی ہیں۔ پہلا اس کا معنی ہے پاکیزگی، دوسرا اس کا معنی ہے بری ہونا، تیسرا معنی ہے نجات پانا، اور چوتھا معنی ہے چھٹکارا حاصل کرنا۔ کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے غلاموں پر اس قدر مہربان ہوتے ہیں
کہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، وہ گناہوں سے بری ہو جاتے ہیں۔ جب گناہوں سے بری ہوتے ہیں تو نجات دہندہ ہو جاتے ہیں، جب نجات دہندہ ہوتے ہیں تو جہنم سے چھٹکارا مل جاتا ہے، جب گناہوں سے پاک ہوتے ہیں تو روح پاک صاف ہوتی ہے، انسان پاکیزہ بن جاتا ہے۔ یہ 4 معنی ہیں برات کے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آج بڑا دکھ ہوتا ہے کہ کلمہ بھی میرے محبوب کا پڑھتے ہیں اور محبوب کے اوپر، محبوب کے اہل بیت کے اوپر، محبوب کے صحابہ اکرام کے اوپر، محبوب کی امت کے اولیاء کے اوپر کیچڑ بھی اچھالتے ہیں۔ حالانکہ چاند کی طرف جب بندہ تھوکتا ہے نا تو چاند کا کچھ نہیں آتا، وہ تھوک اس کے اپنے منہ کے اوپر ہی پڑتا ہے۔ یہ بدبختی ہے ان لوگوں، کہتے ہیں نہیں جی شب برات تو ہے کوئی نہیں۔ میں نے کہا بات سنو، تمہارا قصور نہیں اس میں۔ جو حلال زیادہ بیٹا ہوتا ہے نا اپنے باپ کی تعریف وہی کرتا ہے، بے شک۔ جو شاگرد فرما بردار ہوتا ہے اپنے استاد کی تعریف وہ کرتا ہے، اور جو مرید صادق ہوتا ہے مرشد کامل کی شان وہ بیان کرتا ہے۔ الحمدللہ وقت کے ولی کا مرید ہوں، الحاج ابو داؤد محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، نائب محدث اعظم پاکستان۔ اور آپ جن کے مرید ہیں میرے دادا مرشد وہ محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد فیصل آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور آپ اعلیٰ حضرت امام برکت کے بڑے صاحبزادے حامد رضا خان کے مرید ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ہم قادری بھی ہیں، رضوی بھی ہیں، تیسرے سلسلے سے اعلیٰ حضرت تک نسبت جا ملتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو آقا کریم کی تعریف وہ کرتا ہے جو اس کا غلام ہو۔ آج ایک نئی قوم نکلی ہے، کہتی ہے ہم آقا کے نوکر ہیں۔ میں یہ جملہ ہی غلط ہے، بڑی لکھی بات کرتا ہوں، یہ جملہ ہی غلط ہے۔ نوکر کو انگلش میں کہتے ہیں سرونٹ، اس کے ڈیوٹی آور ہوتے ہیں، اس کی تنخواہ ہوتی ہے، اس کی ریسٹ ہوتی ہے۔ غلام کو انگلش میں سلیو کہتے ہیں، اس کی کوئی تنخواہ نہیں ہوتی، اس کا کوئی ریسٹ نہیں ہوتا، 24 گھنٹے کا ملازم ہوتا ہے، آقا کا ہر حکم اس کی ڈیوٹی ہے۔ ہم غلام ہیں، نوکر نہیں ہیں۔ انہیں یہ نہیں پتا کہ نوکر اور غلام میں فرق کیا ہے۔ ہم غلام مصطفیٰ ہیں، نوکر نہیں، ہم غلام ہیں آقا کریم کے، جس کی اپنی مرضی کو نہیں ہوتی، آقا کا ہر حکم لبیک یا رسول اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ کہتے ہیں جی یہ تو ہے ہی کوئی نہیں، شب برات ہی کوئی نہیں۔ میں نے کہا کاش، اب دیکھو نا گدھا اس کے اوپر ایک 40 من کتابیں رکھ دے وہ عالم نہیں بنے گا۔ اہل حدیث نام رکھنے سے حدیث کا علم نہیں آتا، یہ میں بعض دیر میں بتا دوں آپ کو۔ حدیث کا علم اسے آئے گا جس کا سینہ عشق مصطفیٰ سے پر نور ہوگا۔ میں سیاستہ کی حدیث پڑھنے لگا ہوں، ریکارڈ ہو رہی ہے، کل کو میں بیان بدل نہیں سکتا۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 1388۔ کتنا ہے؟ 1388۔ اور مشکاہ شریف کے صفحہ 115 کے اوپر یہ حدیث شریف موجود ہے، 2 کتابوں میں حدیث ہے۔ اور راوی کون ہے؟ مولا مشکل کشا، تاجدار حالتا، شہرت سید النساء، حضرت علی شیر خدا۔ وہ ایک مجھے مل گیا، کہنا صاحب ایک مسئلہ تو بتا۔ میں کیا کہنا جی؟ وہ کہتے ہیں یا علی کہنا شرک ہے، میں ان کے نزدیک شرک ہے۔ میں اس لیے کہ جامعہ ترمذی شریف کا حدیث ہے، سیاستہ کی موت پر حدیث ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی منی و انا منہ وہو ولی کل مومن۔ علی مجھ میں سے ہے، میں علی میں سے ہوں، اور علی تمام ایمان والوں کا مددگار ہے، میں بے ایمانوں کا تو مددگار ہی نہیں۔ دیکھو نا یہ علم نبوت کی عظمت ہے۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ ولی کل ناس کے ہر بندے کا مددگار، نہیں فرمایا وہو ولی کل مومن، جو میرا علی ہے وہ صرف ایمان والوں کا مددگار ہے۔ ایمان کی جس کی رتی ہو نا وہ کبھی نہیں کرے گا کہنا شرک ہے۔ راوی مولا کائنات ہیں حدیث کے۔ ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا یومہا فإن اللہ تبارک و تعالیٰ ینزل فیہا لغروب شمس الی السماء الدنیا۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا کانت، مونس کے ضمیر لیلۃ جو مونس ہے رات بھی مونس، اذا کانت لیلۃ نصف من شعبان، جب شعبان کا نصف رات آتی ہے یعنی 15 شعبان کی رات آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فإن اللہ تعالی ینزل فیہا لغروب شمس الی السماء الدنیا۔
تو اللہ سبحانہ غروب آفتاب سے فوراً بعد پہلے آسمان پر، جس کو آسمان دنیا کہتے ہیں، اس کے اوپر نزول فرماتا ہے، تجلی فرماتا ہے۔ آگے جملہ بڑا کمال ہے، فرمایا فَيَقُولُ أَلَا مِن مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرُ لَهُ أَلَا مِن مُسْتَغْرِقٍ فَأَرْزُقُهُ أَلَا مِن مُبْتَلِيٍ فَأُعَافِيهِ أَلَا كَذَا أَلَا كَذَا حَتَّى يَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ یہ ابن ماجہ کی میں نے پوری حدیث شریف پڑھ دی ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَيَقُولُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا من مستغفر، ہے کوئی آج ہے کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا؟ فَأَغْفِرُهُ، میں اس کو بخش دوں۔ الا من مستغفر، ہے کوئی رزق مانگنے والا؟ فَأَرْزُقُهُ، میں اس کو رزق میں کشادگی عطا فرما دوں۔ فرمایا کہ اللہ مبتالین، ہے کوئی مریض، کوئی بیمار؟ فعافی، میں اس کو شفا عطا فرما دوں۔ اللہ قضا، اللہ قضا، ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ایسا، حتی یطلع الفجر، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے۔ کیا یہ ان کو حدیث نظر نہیں آئی؟ ابن ماجہ کی صحیح ستہ کی معتبر حدیث ہے، اور مشکاۃ صفحہ 115 کے اوپر 2 کتابوں کا میں نے حوالہ دیا ہے، اور اس کا ترجمہ کرو تو یہی بنتا ہے کہ مبارک ہو مومنو آئی شب بارات، رحمت خدا کی بن کر چھائی شب بارات، رب قدیر بندوں سے کہتا ہے مانگ لو، ہم نے ہے اس لیے بنائی شب بارات، ہم نے ہے اس لیے بنائی شب بارات۔ اور مزیداری کی بات ہے، اور ذرا بہقی شریف کی حدیث ہے، اور شاہ عبدالحق محسن دہلوی نے مدارات نبوت میں بھی حدیث کو نقل کیا ہے۔